حي على الفلاح۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ذات الہی کا کلام الہی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے، یعنی کلام الہی کیا ہے؟ کلام الہی قرآن مجید، اور ذات الہی ہمارا پروردگار۔ تو پروردگار عالم کا جو اس کے کلام یعنی قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسا تعلق ہے؟ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور اس میں کوئی غلطی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں دیا گیا تھا، اور یہ قرآن مجید وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ خدا کے صفات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا کے صفات کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ لا عین ولا غیب کے درجے کا ہے، یعنی اللہ کے صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے اور نہ ہی اس کی ذات کا غیب ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صفت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے بالکل جدا ہے، یعنی پروردگار عالم سنتے ہیں تو اس کے لیے معاذ اللہ ضروری نہیں ہے تو اس کے کوئی کان بھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، اللہ سنتا ہے، بے شک سنتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ سنتا ہے، مظلوم کی آہیں کیسے سنتا ہے۔ اور ہم تو قرآن مجید کے اندر جب واقعات پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنی انبیاء کی سنتا تھا، جب اس کی قوم اسے جو ہے نا وہ کیا کرتی تھی، اس کے ساتھ جو ہے اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتی تو وہ اپنے پروردگار سے دعائیں کیا کرتے تھے، تو پروردگار عالم کیسے اپنے بندے، اپنے پیغمبر کی بات کو، پیغامبر کی بات کو سنتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا تو ہے، لیکن معاذ اللہ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کے کوئی دو کان ہو سننے کے لیے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفت پروردگار عالم ہے وہ پروردگار عالم کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیب ہے، نہ وہ پروردگار عالم کی ذات سے بالکل جدا ہے اور نہ وہ بالکل پروردگار عالم کی ذات سے غیب میں ہے۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ صفت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے بالکل جدا ہے۔ اچھا، اب دوسری جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کلام الہی ہے تو قرآن مجید کلام الہی کیوں ہے؟ جیسے تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں دی گئی تھی، تو قرآن مجید بھی تو جو ہے نا دی جا سکتی تھی اسی طرح سے۔ تو قرآن مجید وحی کی شکل میں جبریل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتارا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خود قرآن مجید میں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے۔ اور آگے فرمایا اور یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں اور سمجھیں۔ ٹھیک، تو یہ تو پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ میں نے قرآن مجید کو کلام الہی، یعنی قرآن مجید با وقت تک کلام الہی ہے، یعنی خدا کی طرف سے آ رہا ہے، اسی وقت کلام جبرائیل بھی ہے، کیونکہ جبرائیل لے کے آ رہا ہے با یک وقت قرآن مجید کلام مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام جو ہے قرآن مجید ہمیں بتایا۔ اگلا نقطہ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے، کلام الہی اور ذات الہی سے متعلق ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید خدا کی کلام ہے اور کلام الہی ہے، اور خدا کے ذات کا اپنے صفات کے ساتھ یعنی کیا تعلق ہے، یعنی ذات الہی کا کلام الہی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہاں وہ واقعہ یاد کیجئے جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں بیان ہوا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ 30 راتوں کے لیے طلب فرمایا تھا، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ ہوا اور وہ کل ملا کر 40 راتیں ہو گئیں۔ اس موقع پر جب مکالمہ الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشرف ہوئے تو پروردگار عالم کے آگے ان کی آتش شوق بھڑک اٹھی، اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش کی کہ پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، ربی ارینی انظر الیک، مجھے موقع عطا فرما تھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اب اس پر جواب ملا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی کریں گے، اگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی اور تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ بالکل بے ہوش ہو کر گر گئے، جبکہ تجلی جو ہے وہ پہاڑ پر تھی، معاذ اللہ حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، یعنی وہ تجلی بالواسطہ حضرت موسیٰ پر تھی، یعنی جو ہے نا بالواسطہ حضرت موسیٰ پر تھی، براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی۔ براہ راست وہ تجلی تھی پہاڑ پر، لیکن اس تجلی پہاڑ کو تو اس نے بھسم کر دیا، لیکن بالواسطہ جس کے لیے تھی یعنی موسیٰ کے لیے، وہ آپ کے میرے جیسا عام آدمی نہیں بلکہ ایک پیغمبر خدا تھا، اور پروفٹ آر دا چوزن پیپلز آف گاڈ، وہ خدا کا منتخب کیا ہوا نمائندہ تھا، وہ بھی خدا کی ایک تجلی جو اس پر براہ راست نہیں تھی بالواسطہ تھی، جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور
یہ جو ہے نا اس پروردگار عالم کی ایک تجلی ہے جس نے پوری کوہ جو ہے نا طور کو جو ہے وہ بھسم کر کے رکھ دیا.